بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مٹھی بند کر کے یہ پوشیدہ الفاظ چند بار پڑھیں۔ رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے۔ 100% گارنٹی شدہ انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اس میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ایمان رکھنا ضروری ہے جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ کسی نام کا انکار جائز نہیں، جس طرح مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی رحمان کا انکار کیا تھا۔ اللہ رب العزت سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ حدیبیہ کے معاہدے کی تحریر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تو کفار مکہ نے کہا یہ مٹاؤ اور اس جگہ بسمک اللہم لکھو۔ غرض یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی رحمان کا انکار کیا۔ معلوم ہوا کافروں نے اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء حسنہ کا انکار کیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ پر ایمان رکھیں اور یہ بھی تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت اچھے اور بڑی شان و عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شان و عظمت مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کوئی سا نام بھی پکارو، اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور مزید تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور سورۃ رحمان آیت نمبر 78 میں ارشاد ربانی ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اسی مضمون کو رب ارض و سما نے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کر۔ اور سورۃ الاعلیٰ میں ہے سبح باسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز کی ابتدا میں جو دعا استفتاح پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑی برکت اور عظمت والا ہے۔ اور صحیحین کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جس شخص نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والوں کو ترک کر دو اور ان کی قطعاً پیروی نہ کرو۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کرنا، اللہ کے ناموں میں اضافہ کرنا، یعنی جو نام قرآن و سنت سے ثابت نہیں اسے اللہ کا نام قرار دینا۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نام کا وظیفہ ہے کہ اگر مٹھی بند کر کے اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی تمام مشکلات، پریشانیاں، تنگی دور کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ اس کو مال و دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کو فتح و کامرانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر منافقوں کی منافقت، حاسدین کے حسد اور شیاطین کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ چند بار پڑھنے سے اس کے تمام تر وسائل دور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرے گا، وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی ذات باری تعالیٰ کے باقی رہنے کی نسبت سے ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل بیت کا قافلہ مدینہ سے بغداد جا رہا تھا، آل رسول تھے، مستورات بھی تھیں، مرد بھی تھے۔
دنوں کا سفر ہے، دن کا سفر تو نہیں، گھنٹے کا نہیں۔ ابھی وہ قافلہ 3 دن ہی چلا تھا تو راستے میں ایک چرواہا ملا۔ ایک جنگل تھا، اس میں ایک چرواہا تھا۔ قافلے نے قیام کیا، تھکے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا۔ دن ڈھلنے سے پہلے قافلے نے ایک اچھی جگہ کو قیام کیا۔ چرواہے نے بھی آ کے بکریوں کو وہاں ٹھہرایا اور ان کے ساتھ آ کے کہنے لگا، آپ کہاں کے لوگ ہیں؟ کہا مدینے کے ہیں۔ کس قبیلے کے ہیں؟ کہا بنو ہاشم سے ہیں۔ کھڑا ہو گیا، آپ تو آل رسول ہیں، میری ساری بکریوں کا دودھ آپ کے لیے۔ انہوں نے پوچھا، یہ بکریاں تیری اپنی ہیں؟ کہا آدھی میری ہیں، آدھی کسی اور کی ہیں۔ کہا جو تیری ہیں وہ لے آ، وہ تیری ملکیت ہیں، ہم اس کا دودھ پئیں گے۔ تو وہ لے آیا۔ ایک بکری لاتا تھا، برتن کے سامنے رکھتا تھا اور کچھ پڑھتا تھا۔ دیکھنے والا کہتا ہے اس کے تھنوں میں کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پڑھتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد تھنوں کو دباتا تھا۔ کہا کہ تھن بھر جاتا تھا، اور جب تھن بھر جاتا تھا دودھ ملتا تھا اور بہت ملتا تھا۔ اور کہا سب نے پیا، پھر اگلی بکری، پھر اگلی بکری، لیکن ہر بکری کی صورتحال ایسی تھی۔ ان میں چند بکریاں تھیں جن میں دودھ واقع تھنوں میں بھرا ہوا تھا، چند بکریاں تھیں اور اس کے علاوہ بکریوں کا دودھ نہیں تھا۔ لیکن وہ جس بکری کو بھی اس نے ہاتھ رکھا تو وہ بکری کا دودھ اسے ملتا تھا۔ جب انہوں نے دودھ پی لیا اور دودھ سے فراغت ہو گئے تو اس چرواہے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ چرواہے سے تو کون ہے اور یہ کیا کرامت ہے؟ اس کرامت کا کوئی کمال بتا۔ تو عجیب بات کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کرامت کا کمال یہ ہے، میں بہت عرصہ مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یا ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، یا ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، یا ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مٹھی بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ چیز اسی وقت پوری ہو جاتی تھی، دوپہر کو ہو جاتی تھی، شام کو ہو جاتی تھی، ورنہ کچھ عرصہ، کچھ دنوں کے بعد ہو جاتی تھی۔ جو چیز بھی ہوتی تھی وہ مانگتے تھے، ہو جاتی تھی۔ میں غلام تھا، میں کہتا تھا آقا فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز اس کی ضرورت ہے، اچھا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہو جائے گی، اور فرمایا مٹھی بند کر کے، دائیں مٹھی بند کر کے، سر جھکا کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے کچھ پڑھتے تھے۔ کہا کہ ان کے میں نے کئی کرشمے دیکھے، کئی کمالات دیکھے، کئی واقعات دیکھے، میں حیران ہوا یہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، ان کی بدنی خدمت کر رہا تھا، دبا رہا تھا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آقا اگر آپ مناسب سمجھیں غلام کو یہ بتا دیں۔ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، پھر تھوڑے عرصے میں وہ مدینے ہجرت کر گئے اور میں ہجرت نہ کر سکا، وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو فرمانے لگے میں نے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، صدیق اکبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کہا کہ میں نے صدیق اکبر کی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے اور وہاں سے یہ میں نے پائی ہے، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی هو الباقی پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ ہاتھ خالی ہے، بند کر کے بیٹھا ہوں، جب بھرے گا تو خود کھل جائے گا۔ خالی ہاتھ تو بند ہوتا ہے نا، جب بھرتا ہے تو بندہ مٹھی نہیں بند کر سکتا، اللہ اس کو بھر دے۔ کہا کہ بس میں نے وہ چیز ان سے لے لی۔ کہنے لگے میں آپ کو اس کے اور فائدے بھی بتاؤں گا۔ کوئی چیز آپ کو فنا کرنا چاہتی ہے اور آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ آخری چیز ہے۔ کہا کہ میں جب اپنی بکریوں پہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، بھیڑیا ان کو فنا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ میرے تجربات، آج تک میں نے بکریوں کا رکھوالا نہیں رکھا، میں ہر بکری پر نظر ڈالتا ہوں، هو الباقی پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو ان کو باقی رکھ دے۔ کہا اپنی اولاد پہ پڑھتا ہوں، هو الباقی
پڑھتا ہوں اور یہی تصور کرتا ہوں کہ اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ اپنی نسبت بقا، اپنی شان بقا اور اپنے نام بقا کی وجہ سے اللہ ان کو باقی بھی رکھ، سلامت بھی رکھ، تا قیامت رکھ۔ کہا کہ میری کوئی بھی چیز، میری اونٹنی ہے، میری گائیں ہیں، میری بھیڑیں، میری بکریاں ہیں، میرا سفر ہے، میرا مال ہے، میں ہر چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کا نام باقی پڑھتا ہوں، اور اللہ اپنے نام باقی کی برکت سے میری ہر چیز کو بقا کا فرماتا ہے۔ پوچھنے والے نے ایک سوال کیا اسی قافلے سے، یہ بتاؤ یہ عمل تجھے کب ملا تھا؟ کہا 9 عاشورہ، محرم کی 9 تھی اور اس کے اگلے دن عاشورہ یعنی 10 محرم تھا، اور میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا اور مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا اور میں نے اس دن اس کو پڑھا تھا۔ اب بھی سال کے بعد جب 9 محرم آتی ہے میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، سارا سال اس کی تاثیر مجھے رہتی ہے اور مجھے ملتی ہے، اور میں اس کی تاثیر پاتا ہوں۔ آگے اگلا فائدہ سنیں۔ جادو کو فنا کرنے کے لیے ہے۔ جادو کا ایک راز ہے، وہ جادو بندے کو فنا کر دیتا ہے، رزق کو فنا کرے گا، مال کو فنا کرے گا، چیزوں کو فنا کرے گا، کہ جادو کا مقصد فنا ہے۔ زندگیوں کو فنا، گردوں کو فنا، آنکھوں کو فنا، دل کو فنا، جگر کو فنا، ہڈیوں کو فنا، انسان کو فنا، مقام کو فنا، مکین کو فنا، سوار کو فنا، سواری کو فنا۔ جادو کا مقصد یہی ہے، زندگی کو برباد کر دینا۔ جادو کا مقصد ہی یہی ہے، اور فنا کے مقابلے میں بقا ہے، کیونکہ ساری کائنات کلو من علیہا فان ہے، اور بقا قرآن کہتا ہے کلو من علیہا فان، اور بقا کس کو ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنے لوگ جادو کے، جنات کے، نظر بد کے مارے آتے تھے، هو الباقی بتاتے تھے، اور یہاں تک فرماتے تھے اپنی قبروں کی پیشانیوں پہ هو الباقی لکھو۔ اللہ جل شانہ تمہاری میتوں اور تمہارے جسموں کو بھی فنا نہیں کرے گا۔ یہ 2 وجہ ہیں، ایک هو الباقی اس لیے ہے کہ مولا تو ہی باقی ہے، باقی میں فنا ہوں، دیکھ مٹی میں چلا گیا ہوں، اور دوسرا هو الباقی یہ ہے کہ اللہ میرے جسم کو اس قابل بنا دے کہ میں تجھ سے ملوں اور تیرا دیدار کروں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی فرد آتا تھا جس کے بارے میں تھا کہ جادو نے اور جادوگروں نے فنا کر دینا ہے، اس کا ککھ نہیں چھوڑنا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اور یہ بات کئی لوگوں نے کہی زندگی میں، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے فنا کر کے چھوڑیں گے اور تیرا کچھ نہیں چھوڑیں گے، اور کہا کہ ہم نے اس کے تصور کر کے هو الباقی پڑھا۔ کہا هو الباقی نے ایسا انداز کہ ہماری زندگی میں ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ جادو کے حملے ہو رہے ہیں، جنات کے حملے ہو رہے ہیں، نظر بد لگی ہے، کھایا نہیں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی طاقت ایسی ہے جس نے مجھے بچا لیا، وہ طاقت ہے هو الباقی۔ پہلے جو قافلے چلتے تھے فجر کے وقت چلتے تھے، صبح اٹھ کے فجر کے وقت اول وقت میں نماز پڑھتے تھے فجر کی، اور پھر ایک آواز بڑھتی تھی، اس کو بانگ درا کہتے تھے، آواز ہوتی تھی اور قافلے اٹھتے تھے، اور پھر گھنٹیوں کی ٹن ٹن اور قافلے چل پڑتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث بزرگ اللہ والے درویش گزرے ہیں، فرمایا جب قافلے چلتے تھے ان قافلے والوں کو اٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے ان کی سواریوں کو ایسے گرز کھڑا کر کے ان کو هو الباقی اجتماعی پڑھواتے تھے اور فرماتے تھے یاد رکھو اس وظیفے کی برکت سے تم سلامت رہو گے، تمہاری سواریاں سلامت رہیں گی، تم باقی رہو گے، اللہ کے نام کی برکت سے سواریاں باقی رہیں گی۔ راستے کے گزار، راستے کے لٹیرے اور راستے کے حادثے تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ اس قافلے میں وہ درویش نہیں تھے، قافلہ چلا اور انہوں نے نہ پڑھا، راستے میں لٹیروں نے انہیں لوٹ لیا، اور وہی درویش جب چلتے تھے، یہ کون درویش تھے؟ امام ترمذی۔ جب وہی درویش جب چلتے تھے قافلے کو لے کر پہلے دور میں سیکھنے والے ساتھ چلتے تھے، اپنے مرشد کے لیے لے کر چلتے تھے، تو پھر ان کو چلتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے
हुवल बाकी का विर्द करवाते थे। फरमाते थे जाओ हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना, मेरी बात को गौर से सुनना। तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें, हाथ और दिल सलामत, और तुम्हारी औलादें और तुम्हारा घर और तुम्हारे जानवर और तुम्हारे असबाब और तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारे माल और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन ना होना। इन लफ्ज़ों की बरकत से तुम्हारी हर चीज़ महफूज है। इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तमाई पढ़वाता हूँ। जहाँ भी फना है, हादसे का नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरे कारोबार की दुकान, बिजनेस और मेरी ज़मीन और मेरी कोठी और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबा है, मंसूबे बनाए हुए हैं। जहाँ भी फना है उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहज़ार करके पढ़ें, अल्लाह के नाम का ध्यान पढ़ें, और यकीन से पढ़ें और एतमाद से पढ़ें। हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। आमीन। आले रसूल का एक काफिला बुखारा से निकला। उस दौर में जब ताता का हमला हुआ, चंगेज़ हलाकू का हमला हुआ, बुखारा से निकला और उन्होंने सफ़र किया किसी रास्ते का। एक ऐसी नगरी में पहुँचे जहाँ का बादशाह जालिम भी था और जवान औरतों को लूट लेता था। उस काफिले में नेक बीबियाँ थीं। आले रसूल का काफिला था। कोई घर, कोई ज़िंदगी, कोई मंजिल नहीं थी। अल्लाह के सहारे पे चले थे। रात का वक्त था। बादशाह के दुश्मनों का खतरा, औरतों को उठा के न ले जाएं एक खतरा, दरिंदों का खतरा, जंगल है, भूख का खतरा, कुछ है नहीं, प्यास का खतरा, पानी नहीं है, और पांचवी चीज़ ठिकाने का खतरा, कोई ठिकाना ही नहीं। गैर महफूज एक काफिला है और तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। उस काफिले के बड़े ने सबको बिठाया और कहा, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, और वो सबक ये दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तो तुम इकट्ठे बैठ के हुवल बाकी का विर्द कर हुवल बाकी का विर्द कर दिया करो। इस तसव्वुर के साथ अब ज़रा वो तसव्वुर गौर से सुनिएगा। उस तसव्वुर के साथ फिर हमने पढ़ना है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। फरमाया तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मेरी औलाद का तसव्वुर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरे असबाब, मेरा ईमान, मेरा इखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज़ का तसव्वुर करके अल्लाह तू बाकी है, उनको बाकी रख दे, उनको फना होने से बचा दे। इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीज़, अल्लाह से तसव्वुर करो, तसव्वुर करें अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं, जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात का वार होता है 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पा ले और इस पे हमला ना हो। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फ़कीर की महफिल, किसी फ़कीर की दुआ, किसी फ़कीर की निस्बत या कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू उस पे हमला आवर होता है। क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन सवार हो जो चक्कर काट रहा हो। अगर हम बैठ के हुवल बाकी इस रूहानी नूरानी महफिल में पढ़ेंगे और अहले बैत की हस्तियों का तज़किरा, आले रसूल की हस्तियों की बरकतें, और आले रसूल और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बतें कि वो हस्तियाँ ये अमल करती थीं, उनकी निस्बत से आज ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो बलाएं टल जाएंगी। अच्छा हमारे ऊपर कोई जादू का वार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कर लेंगे, अगर कोई करेगा भी सही, तो हम तो पहले महफूज होंगे। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये टीका है। ये किस लिए है? कहा वैक्सीनेशन है। ये किस लिए? अगर कोई बीमारी आई भी सही, हम आपको पहले से महफूज रख रहे हैं। तो क्या ख्याल है हुवल बाकी की ताकत ना ली जाए, हुवल बाकी का तहफ़्फ़ुज़ ना लिया जाए? मैं सोचता हूँ आले रसूल का काफिला किस लहजे कल्बी से, किस दर्द से, किस सोज से, किस अल्लाह के ध्यान से, किस सच्चे जज्बे से पढ़ता होगा,
اور آل رسول کا قافلہ کن کیفیتوں کے ساتھ پڑھتا ہوگا، کن کیفیتوں کے ساتھ پڑھا ہوگا اور پڑھتا ہوگا۔ اب آپ نے جادوؤں کا اپنے تصورات میں، جنات کا، بندش کا، دشمن کا، رزق ختم ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، یا ہے تو ان کے اندر وہ صفات نہیں اور کاروبار ختم ہو گیا ہے، یا تو اس کے اندر کاروباری خیر و برکت ختم ہے، نظام میرا ٹوٹا ہوا ہے، اچھا میری عزت نفس فنا ہو گئی ہے، میری عبادت ختم ہو گئی ہے، میرے لقمے نہیں چھنے، سجدے چھن گئے ہیں، میرا سب کچھ فنا ہو گیا، میرا کچھ نہیں بچا، تو باقی ہے، تو ہو ہے، تو باقی ہے، تو ہو ہے، تو آجا مہربانی کر دے، میرے اس سارے اجڑے نظام کو پل میں بنا دے، میں فنا ہو چکا ہوں، مجھے بقا دے دے، کہ یہ فنا ہونے کے بعد جو بقا ملتی ہے یہ بہت طاقتور ہے۔ آئیں پھر ڈوب کے دل کی گہرائیوں میں اپنے دردوں پریشانیوں کو، محمد و آل محمد کا یہ ایک عمل ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر اور طاقت حیرت انگیز ہے۔ سر جھکا کے ڈوب کے دل کی گہرائیوں سے اپنی پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے، هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی۔ آمین۔ ناظرین، اس طرح آپ ان الفاظ کو ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں دور کر دے گا، آپ کے لیے ہر قدم پر آسانی پیدا کر دے گا، اور آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کو ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اس ذات کی بقا کے الفاظ ادا کر رہے ہیں جو اس ذات کو بہت پسند آئیں گے، اور وہ ذات آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔